تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا تو یہ کہ شرط کیا ہے؟ اسلام، والبلوغ بالغ ہونا، والعقل عقل، و ارتفاع دم الحیض والنفاس، اور دم حیض اور دم نفاس اٹھانا ہو، یعنی کہ دم حیض اور دم نفاس آنا رک جائے تو اب واجب ہو جاتا ہے۔ وہ دخول الوقت، دخول وقت بھی شرط ہے، وہ عدم المائی، ساتھ میں یہ کہ پانی کا عدم ہو، یعنی پانی موجود نہ ہو، او عدم القدرہ، یا بندے کی قدرت نہ ہو اس کے استعمال پر، اعلی استعمالی ہی۔ عدم المائی اما حقیقہ، یعنی یا تو حقیقت میں پانی نہ ہو، بھی اللہ یجد ماء اصلا، یعنی کہ اصلی میں وہ پانی نہ پائے، و اما حکمن، یا حکمی طور پہ، حکمی کیا ہے؟ بھی ان یجد ماء لا یکفی لوضوء او غسل، یا پھر اس کے پاس پانی تو لیکن وہ اسے وضو اور غسل کو کفایت نہ کرے، کشتی کے اوپر ہے، خیر اس پہ تو سمندری پانی سے کر سکتے ہو، بیمار ہے، یا پانی اتنا کم ہے ریگستان میں، اب صرف پینے کا پانی ہے، اس سے وضو کرے، غسل کرے، یا پینے کے لیے رکھے، تو پھر اب تیمم کرے گا۔ یہ مثال زیادہ صحیح ہے۔ نا امید ہو جائے، یعنی اذا غلب علی ظنی عدم وجودی فی الوقت المختار وسیاتی مفصل، یعنی کہ مایوسی سے مراد کیا ہے کہ اب اسے معلوم ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی 10 سے 15 منٹ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندے کو پانی نہ ملے نا، مرض ایک الگ وجہ ہے، پانی صرف اگر مرض نہیں ہے اور پانی کی عدم موجودگی ہے، پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ نماز کو اس کے آخری وقت تک ڈیلے کرو۔ جب دیکھو کہ ابھی تک نہیں ملا تو اب نماز پڑھو تیمم کر کے وقت المختار میں، اور وہ کہتے ہیں اس کی تفصیل مزید آگے آئے گی۔ وقد یجب مع وجودہ اذا لم يقدر على مسه في سفر او حضر لمرضه معنی او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناول اياه، وہ کہتے ہیں یا پھر یہ کب واجب ہوتا ہے؟ کبھی کبھار یہ تب واجب ہوتا ہے کہ یہ موجود تو ہو مع وجود ہی، لیکن بندہ اس کے استعمال پر قادر نہ ہو کہ اس پانی کو استعمال کر سکے، سمجھے؟ جیسے سفر میں ہو، پانی کم ہو، اب پینے کے لیے رکھیں گے اس کے لیے، او حضرن، یا حاضر ہو اپنے مدینہ شہر میں لیکن لمرضن مرض ہو، ٹھیک ہے، لمرضن مانے، او مریضن یقدر علی مسیح، یا مریض ہو اور وہ پانی کے استعمال پر قادر بھی ہو لیکن کوئی اور اس کے پاس موجود نہ ہو جو اسے پانی اٹھا کے لا کے کنویں سے دے۔ وکذالک مسافر یقرب منہ الماء ویمنع منہ خوف لصوص او سباع، یا پھر یہ کہ مسافر ہو اور پانی اس سے قریب بھی ہو، اسے پتہ ہو کہ یار تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے ایک وہ ہے سراب، وہاں سے مجھے پانی مل سکتا ہے، لیکن اسے ڈر ہو چوروں کا، سمجھے، چوروں کا ڈر ہو، اور اسے ڈر ہو کہ جنگلی جانور ہوں گے، تو پھر ایسی صورت میں یجوز لا، اس کے لیے جائز ہے ان یتیمم، کہ وہ تیمم کرے۔ تیمم المسافری، تیمم المسافری والمرید، مسافر اور مرید کا تیمم کیسے ہوگا؟ وَإِذَا أَيْقَنَ الْمُسَافِرُ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ أَخَّرَ إِلَى آخِرِهِ، اگر مسافر کو پانی مل جانے کا یقین ہو وقت آخر میں، تو پھر وہ نماز کو وقت آخر تک ڈیلے کرے گا، یہ ہوتی فقہی اہمیت۔ الی آخری ای اعلی سبیل الاستحباب، اور یہ معاملہ اعلی سبیل الاستحباب ہے۔ وما ذکرہ لیس مختصا بالمسافر ولا بالمتیق، وہ کہتے ہیں اور جو کچھ ذکر ہوا یہ مختص نہیں ہے صرف مسافر اور یقین والے کے ساتھ کہ جس کو یقین ہو، بل ہوا عام فی حق کل ما ابیح له التیمم، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے چاہے وہ مسافر ہو یا حاضر ہو، خواہ اسے یقین ہو یا شک ہو، کیونکہ شک بھی جو ہے مل تو سکتا ہے نا، تو آپ نے آخری وقت تک ڈیلے کرنا ہے۔ یہ ہر کسی کے حق میں جس کے لیے تیمم حلال ہو جائے اس کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ ما ابیح له التیمم لفقد الماء او لعدم القدرہ علی استعمالی، جو پانی کو مفقود پائے یا اس کے اوپر اس کی عدم قدرت اس کے استعمال کرنے پہ، اذا ایقنا بوجود الماء،
اگر اسے یقین ہو جائے پانی کے وجود کا، او غلبہ اعلیٰ ظنہ وجود فی الوقت، یا اس کے ظن کے اوپر غالب ہو کہ وہ اسے وقت میں مل جائے گا، سمجھ رہے ہو، لیکن اس کی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو، تو پھر اس صورت میں یعنی کہ ایک تو یہ کہ موجود ہو لیکن قدرت نہ ہو، اور یہ کہ غالب گمان ہو کہ مل جائے گا لیکن قدرت تب بھی نہ ہو کہ مل بھی جائے گا تو استعمال تو کر نہیں سکتا مرض کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں یہ ساری امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں بہت، یہ لکھنے پڑیں گے، لکھے گا جو نہیں نا، یا رسالے کی کاپی لے کے اس کے اوپر ٹک لگائے اور اپنی نوٹس بنائے، فائدہ ہی نہیں، سب بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ وہیں یہی سب منو تیمم فی اولی، وہ کہتے ہیں اور اگر وہ بالکل ہی اس سے نا امید ہو جائے، یعنی اسے پتہ ہے کہ ایک نامتناہی ختم ہونے والا صحرا ہے اور دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور ابھی ہم پیدل ہیں، اونٹ یا گھوڑے پر بھی نہیں ہیں، کسی ایسی سواری پر، سری سفاری پر، سواری پر، تیز سواری پر، تو پھر وہ نماز تیمم کر کے اول وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ وَإِلَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمٌ تَيَمَّمَ فِي وَسَطِهِ، وہ کہتے ہیں اور اگر اس کے پاس اس کا علم نہ ہو تو وہ پھر اس کے بیچ وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ خَافَ أَلَّا يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَرَجَاءَ أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ، وہ کہتے ہیں اور اسی طرح اگر اسے خوف ہو کہ وہ پانی کو نہیں پہنچ پائے گا وقت میں، اور اسے امید ہو وَرَجَاءَ أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ، اور یہ امید بھی ہو کہ وہ اسے وقت میں پالے گا، تو پھر ایسے بندے کے لیے یہ کہ وہ اول وقت میں یا وسط میں، قولو و کذالک یعنی یتیمم فی وسطی استحبابا، یعنی کہ پھر وہ اس طرح وسط میں، وہ جو کذالک ہے نا کہ جس کو خوف ہو اور رجا امید بھی ہو، وہ پھر وسط بیچ والے وقت میں نماز پڑھ لے۔ قال ضروق نے کیا کہا، المراد بھی المتردد فی لحوقہ، یعنی کہ اس کے لیٹ ہونے میں، لاحق ہونے میں جو متردد ہو، قائلا لا فرق بینہ و بین ما قبلہ علی المذہب، وہ کہتے ہیں اس میں اور جو اس سے پہلے اس میں کوئی فرق نہیں مذہب میں، یعنی کہ جس کو شک ہو کہ وہ لیٹ ہو جائے گا اس تک پہنچ پائے گا، یعنی متردد ہو، یعنی کہ وہی یہ کہ جس کو امید بھی اور خوف بھی ہو نہ ملنے کا اور امید ہو ملنے کی 50-50، تو پھر ایسے شخص وسط وقت میں نماز پڑھ لے گا، وقت وسطیٰ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ المتیمم اذا وجد الماء، اگر متیمم تیمم کرنے والا اس کو پانی مل جائے، اب کیا کرے؟ ومن تیمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى، وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی ان سبب اسباب کی بنا پر تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے، اور پھر اسے پانی مل جائے لیکن ابھی نماز کا وقت ہو، یعنی فار ایگزامپل ظہر کا 12 سے لے کے 4 بجے تک وقت ہے، اس نے تیمم کر کے 2 بجے پڑھ لی، اب اسے 3 بجے 3:30 بجے پانی مل گیا، کیا کرے گا؟ فَأَمَّا الْمَرِيضُ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُ إِيَّاهُ فَلْيُعِدْ، وہ کہتے ہیں جہاں تک ایسا مریض کہ جس کو کوئی اور پانی اس کے اوپر ڈالنے والا نہ ہو، تو وہ اب اگر اس کے پاس بندہ آ گیا ہو تو وہ لوٹائے گا نماز، لیکن نیچے وہ حاشیے میں کہتے ہیں ای علی سبیل الاستحباب، کہ یہ استحبابی عملی معاملہ ضروری نہیں ہے۔ وکذالک الخائف من سباع ونحوها، وہ کہتے ہیں اور اسی طرح چور اور درندے پھاڑ جانوروں سے ڈرنے والا بھی اگر وقت کے اندر مل گیا اور اب وہ ڈر چلا گیا تو اسے کیا کہتے ہیں، اب نماز لوٹانی پڑے گی۔ وکذالک المسافر الذی یخاف الا یدرک الماء فی الوقت ویرجو ان یدرکہ فیہ، اور اسی طرح متردد 50-50 مسافر، اب اسے وقت کے اندر مل گیا، he will have to return the prayer ولا يعيد غیر هؤلاء، وہ کہتے ہیں باقی ان کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے، یعنی جو مریض ہو، اب اس کا تو یعنی کہ جو پانی استعمال کرنے کی قدرت ہی نہ رکھتا ہو، اس کو پھر اجازت نہیں، وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ نہ لوٹائے۔ ولا يعيد غیر هؤلاء ولا يصلى صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء، وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہیں وہ نماز نہیں لوٹائیں گے اور نہ ایک تیمم سے 2 نمازیں پڑھی جائیں، من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم، وہ کہتے ہیں سوائے وہ مریض جو کہ پانی ٹچ کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو،
کہ اس کی جسم کو ضرر پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، تو وہ ایک تیمم سے، سمجھ رہے ہو، ہی کین پرے مور دین ون پریئر. لیکن جس کے جسم پر کوئی وہ نہیں، اسے ہر نماز کے لیے الگ تیمم کرنا پڑے گا، اور ہر نماز کو آخری وقت تک ڈیلے کرنا پڑے گا کہ شاید اب پانی مل جائے. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. وقت قیل، اور کہا گیا یتیمم لکل صلاۃ، وقد روی عن مالک فی من ذکر ثروات ان یصلیھا بتیمم واحد. وہ کہتے ہیں کہ وہ تیمم کرے گا نماز کے لیے، اور امام مالک سے بھی روایت کیا گیا فی من ذکر ثروات، جس کے بارے میں ذکر کیا، ان کے سے سوال کیا گیا، اب ذکر کیا گیا فی من، ایک بندے کے بارے میں، فی من ذکر ثروات، کہ جس کو یاد ہوں کئی نمازیں، یعنی اس کی ہوں، ان یصلیھا بتیمم واحد. ھذا ضعیف، یعنی کہ وہ ان سب کو ایک تیمم سے کر لے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ھذا ضعیف، یہ ضعیف ہے بات. والمعتمد من المذهب ان كل فرد لا بد له من تیمم وهو المحکی قبل هذا قال النفراوی. وہ کہتے ہیں کہ جو معتمد مذہب ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرض جو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تیمم کرے، اور یہی محکی نے نقل کی ہے، قبل هذا، اس سے پہلے، وهو المحکی، اور یہی حکایت کیا گیا ہے قبل هذا، اس سے پہلے. قالوا النفراوی، نفراوی نے کہا، ونص علیہ مالک فی المدونہ، فی المدونہ، اور مالک نے مدونہ میں اسی پر نص کیے. سمجھے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں المقصود بالسعید، سعید سے مراد کیا ہے، کیونکہ سعیدن طیبن آئے، وہ تیمم بالسعید الطاہر، تیمم سعید طاہر سے کرنا، وہ ما ظہر علی وجہ الارض منہا من تراب او رمل او حجارت او سبخت. وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو زمین کے بالکل اوپری سرفیس سے، اندرونی نہیں کہ کوئلے سے کرنے لگو، جو زمین یا ماربل سے، زمین کے اوپری سطح پر جو چیز پائی جاتی ہے، اب چاہے وہ بجری ہو، ریتی ہو، چھوٹے کنکڑ ہوں، پتھر ہوں، یا سبخہ ہو. سبخہ کیا ہوتا ہے؟ الارض ذات الملح والرش، وہ زمین جس میں نمک اور رش ملا ہوا ہوتا ہے. صفت التیمم، تیمم کرنے کا طریقہ. اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ مالکی مذہب میں تیمم ایک فرض ہے اور ایک مستحب ہے. فرض تیمم جو ہے اس میں ضربہ واحدہ ہے، ایک بار ہاتھ مارنا اور صرف چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کلائیوں تک. جو مستحب ہے اور ابن عمر سے ثابت ہے موطا میں، ان کے عمل سے، وہ یہ کہ منہ کا مس ایک ضرب مار کے، اس کے بعد ضربت الثانیہ، دوسری ضرب مار کے کونیوں تک، الی المرافقی. تو کہتے ہیں صفت التیمم یضرب بیدیہ الارض فإن تعلق بہما بشیء. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور گو کہ اس پر کچھ چیز لگ جائے، نفضہما نفضا خفیفا، تو پھر وہ اسے ہلکا سا جھٹک دے. ثم یمسح بہما وجہہ کلہ مسحا، اس کے بعد وہ اس سے اپنے پورے چہرے کا مسح کرے. سمجھے؟ کیفیت مسح الیدین، ہاتھوں کا مسح کرنا. ثم یضرب بیدیہ الارض فیمسح یمنہ بیسراہ یجعل اصابع ید الیسری على اطراف الاصابع ید الیمنی ثم یمر اصابعہ على ظاہر یدیہ وذراعیہ وقد حن علیہ. وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ دوسری ضربہ مارے، ضربۃ الثانیہ، اور پھر اپنے سیدھے ہاتھ کا مسح شروع کرے الٹے سے. سمجھے؟ اور کیسے کرے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں اطراف پر الٹے ہاتھ کی رکھے، سیدھے ہاتھ پر. ثم یمر اصابعہ علی ظاہر یدی، اور پھر ان کو یہاں سے یوں لے کر شروع کرے، وذراعیہ وقد حن علیہ.
اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو کرتے کرتے ذرا مرفقین تک پہنچ جائے، اب اس کے پاس یوں واپس لانا شروع ہو، کر ایسے اصابع حتى يبلغوا المرفقين ثم يجلو كفه على باطن ذراعي من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى. وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جو کو ہے یعنی یہاں تک پہنچ جائے. ثم يجري باطن بهمه على ظاہر بہم ید الیمنی ایسے ثم يمسح اليسرى بالیمنى هكذا. وہ کہتے ہیں اور پھر اسی طرح اس کا کرے الٹے ہاتھ کا سیدھے ہاتھ سے. فَإِذَا بَلَغَ الْكَوْعَ مَسَحَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بِكَفِّ الْيُسْرَى إِلَى آخِرِ أَطْرَافِهِ. صحیح. وَلَوْ مَسَحَ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى وَالْيُسْرَى بِالْيُمْنَى كَيْفَ شَاءَ. اور کہتے کہ اگر اس کے علاوہ وہ سیدھے کو الٹے سے اور الٹے کو سیدھے سے کسی بھی طرح مسح کرے وَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ وَأَوْعَبَ الْمَسَجْدَ جو اس کے لیے آسان ہو تو وہ اس کے لیے کافی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بلکہ ابھی نہیں، میں سوچ رہا ہوں اس ٹاپک کو پورا ہی کر لیں، لیکن میں پہلے نا آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں صفحہ نمبر 38 سروش جو ہے یاد رکھیے گا، سمجھ رہے ہو؟ تربت و تانیہ ہاتھ کے لیے ہمارا ادھر رکھیں، یہاں روکے کیونکہ اس پہ تو مسح کیا ہوا ہے نا، زمین پہ مارا ہوا ہے. یوں الٹے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا مسح. یہ اب اس کو لاؤ ادھر یوں ایسے اور پھر حاضی الطریقہ. پتہ نہیں ویڈیو کے اندر بھی ریکارڈ ہوا یا نہیں. ایسے رکھ کے آپ نے یہاں تک اور الٹے ہاتھ کے ابہام سے یوں، اس کے بعد یہ یہاں سے اندر باہر پانچ. صفحہ نمبر بتاؤ سروش ہم کون سا تھے؟ ہاں بس یہ ہاں مل گیا مجھے. یسرا بلمنا حقت فیضا بلغا الکو مسا کفی. ہاں الٹے کا بھی اسی طرح کرنا ہے کہ پہلے سیدھے کی نا آپ نے یہ اس پہ رکھنی ہے یوں اور پھر حاضر فیضا بلغ الکو مسا کفو یمنا بکفی الاسرا الى آخری اطراف میں ایسے. ٹھیک ہے اور ان کا وہ کر لینا ہے اپنے خلال. ولو تیمم الجنوبی والحائد جنبی اور حائد کا تیمم حائزہ کا. وَإِذَا لَمْ يَجِدْ الْجُنْبَ أَوْ الْحَائِضَ الْمَاءَ يَتَطَهَّرُ تَيَمُّمًا وَتَصَلِّيًا. اگر جنبی اور حائضہ عورت جو اپنے حیض سے پاک ہوئی ہے، ابھی خون آنا رک گیا، وہ پانی نہ پائیں تو کیا کریں؟ تیمم کریں، نماز پڑھ لیں. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ تَطَهَّرَ وَلَمْ يُعِيدَ مَا صَلَّيَا. لیکن اگر وقت گزرنے کے بعد انہیں پانی مل جائے جنبی اور حائضہ کو، تو اب وہ غسل جنابت احتیاطاً کریں اور عورت بھی کرے، لیکن تیمم نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. تطہر ولم یعید ما صلیا. الحمدللہ.
اللہ المستعان. اچھا پھر وہ کہتے ہیں التیمم لا یحب الوقت، تیمم جو ہے وہ وطئی یعنی سیکس کو حلال نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ولا یترجل امرأة التي انقطع عنها دم حیض او نفاس بالتطہر بالتیمم. وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی عورت کے ساتھ جو ہے نا وطی نہ کرے جس کا خون آنا رک گیا، دم حیض یا دم نفاس، بالتطہر بالتیمم جو تیمم سے پاک ہوئی ہو، حتی یجد من الماء ما تطہر به المرأة، الا یہ کہ وہ پانی اسے مل جائے اور پھر وہ عورت اس پانی سے غسل کر لے. ثم ما یتطہران به جميعا، اس کے بعد وہ جو ہے ایک ساتھ متطہر ہوں، یعنی جب وہ غسل وہ سیکس کر کے ناپاک ہو جائیں گے پھر سے، تو دے ول ہیو ٹو دے ول بوتھ ہیو ٹو ڈو تیمم. وفی بابی جامع سرا شیء من مسائل التیمم، اور وہ کہتے ہیں باب جامع سرا میں کچھ تیمم کے مسائل ہیں. اعلیٰ مشہور مذہب لأن التیمم لا يرفع الحدث، وہ کہتے ہیں کیونکہ مشہور مذہب کے مطابق تیمم جو ہے وہ حدث کو نہیں اٹھاتا، جو عمر کی رائے تھی. وإنما هو مبيح للصلاة على مشہور، بلکہ صرف نماز کو مباح کرتے جائز کرتا ہے. وذهب إلى الجواز ابن شعبان، اور ابن شعبان جو اس کی جواز کی طرف گئے، وقضى ابن بکیر مع الکراہہ، اور ابن بکیر بھی اس کی جواز کی طرف گئے کراہت کے ساتھ. سمجھے، کراہت کے ساتھ. اب یہ جو جملہ ہے نا اس کے دو مطلب ہوتے ہیں کہ اگر اس عورت کو پانی مل جائے نا جسے طہارت حاصل کر سکتی ہو، اب وہ بغیر نہائے وہ اس کے ساتھ وطی کر سکتا ہے، اور اب یہ دونوں پاک نہائیں گے پانی سے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اتنا پانی مل جائے کہ ایک دفعہ عورت غسل کر لے اور اب وہ وطی کریں اور ان کے پاس اسٹل اتنا پانی ہو کہ آدمی اور عورت پھر سے دونوں غسل جنابت کر سکیں. پہلے تو عورت نے اپنا غسل حیض کیا تھا. بہر کیا یہ ہم مسئلہ پوچھ لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہم نے فی المسح علی الخفین سے شروع کرنا ہے.